بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کریں گے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ہے۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یہ یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کوہ صویر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے،
خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مینڈھا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے۔ 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے تھے، اسمع یا ایل۔ اسمع کے معنی ہے سن، اور ایل عبرانی زبان میں خدا عز و جل کا نام۔ اس طرح اسمع یا ایل کے معنی ہوئے، اے خدا عز و جل میری سن لے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی پیاری سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو نصیحت چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔